بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم، وہی ذات جعل لکم جس نے بنایا واسطے تمہارے اللیل رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ سکون حاصل کرو تم اس میں۔ یہ دلیل توحید عقلی عاشر 10ویں دلیل آ رہی ہے۔ درمیان میں ہؤلاء شفعاؤنا والوں کا آپریشن ہے کہ تم سفارشی سمجھ کے پکارنے والوں ان کی اتباع کر لیتے، اتباع کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو خود ہؤلاء شفعاؤنا والے نہیں تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون۔ هو الذی 10ویں دلیل جس نے بنایا واسطے تمہارے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں، والنہار مبصرا اور دن کو دکھلانے والا۔ رات کا ماحول ایسا رکھا جس سے سکون مل سکے، اور دن کا ماحول ایسا رکھا جس میں تم کام کاج کر سکو۔ ان فی ذالک، بے شک اس بنانے میں، لآیات، ایک نہیں کئی دلائل ہیں۔ نیچے لکھا ہے لآیات، دلائل توحید، توحید کے دلائل ہیں، لقوم یسمعون، مستفیدین من الآیات، ایسی قوم کے لیے جو ان مضامین کو سنتی ہے تدبر کے ساتھ۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، قالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوائے چاہیے تجھے تھا کہ یہ سارے نظام عالم کی ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ مان لیتے، لیکن ایسے بے ایمان ہیں، انہوں نے اللہ کے نائب بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نائب بنا رکھے ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ میں سمجھا چکا ہوں کہ ایک ہے حقیقی تولد کا عقیدہ کہ اللہ نے شادی کی اور بیٹا جنا، یہ نظریہ نہیں تھا۔ اصل عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، حقیقی ولد والا عقیدہ نہیں بلکہ تبنی والا عقیدہ ہے۔ بیٹا جننا اور ہوتا ہے، بیٹا بنانا اور ہوتا ہے۔ تو اصل یہود نصارہ اور مشرکین کا اصل عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کل ابنا ہے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کا نائب ہوتا ہے اور بیٹیاں باپ سے بات بنوا لیتی ہیں، بیٹے اپنے باپ سے بات بنوا لیتی ہیں، تو اس لیے یہ بھی بات بنوا لیتی ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری ان کے آگے اور یہ اللہ سے منوا لیتی ہیں۔ یہ اصل شرک کا فلسفہ تھا۔ اس لیے آپ کے پاس جہاں لکھا ہے قالو کے اوپر والاتخاذ صریح فی التبنی، روح المانی ہے، یا اتخذ کا لفظ صریح ہے اس بات میں کہ وہ بیٹا بنایا ہے، جنا نہیں۔ بعد والوں نے ترقی کی ہوگی، جو جاہل عوام میں عوام بڑھ جاتی ہے انہوں تک، لیکن اصل ان کا مذہب یہی تھا کہ اللہ نے ان کو اس لیے تو وہ کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، حالانکہ ان کے باپ اور مائیں تو معروف تھی۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جنا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہم تو انبیاء اللہ، ہم تو ابناء اللہ ہیں، یعنی صاحبزادے ہیں، سیداں دی اولاداں، صاحبزادے سید بادشاہ کی اولاداں، یہ ان کا اصل نظریہ تھا۔ ہاں، بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام، یہ تقرب تھا ان کا، تو یہی ان کا تھا۔ اتخذ اللہ، نیچے لکھا ہے بعض مخلوقاتی، اللہ کی بعض، اور آگے تبنا بلدن، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، جنا نہیں۔ انتبنا بلدن، سمجھے، جمل کا حوالہ ہے، بلدن سبحانہ، جیسے آئے گا سورہ یوسف میں لنتخذہ ولدا،
عزیز مصر نے کیا کہا تھا؟ ہم بیٹا بنائیں گے. جنا تو نہیں تھا حضرت یوسف کو، بنائیں گے. حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی فرعون کی گھر والی نے کہا تھا نتخذہ ولدا، ہم اسے بیٹا بنائیں گے. ولدن سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ کسی کو نائب بنانے سے. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ. یہ پہلا رد ہے. اب کئی اس چیز کا رد آئیں گے کہ اللہ نے نائب بنایا ہے. سبحانہ، نمبر ایک اللہ نائبوں سے پاک ہے، کیونکہ نائب وہ بناتا ہے جو کمزور ہو. اللہ کمزوریوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نائبوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے پاک ہے. هو الغنی، یہ دوسرا جواب ہے. وہ اللہ بے پرواہ ہے. هو الغنی، وہ ضرورتوں سے بے نیاز ہے. بے ولد بنانا اس کی شان کے لائق ہی نہیں، اور دوسرا اسے ضرورت بھی نہیں. اور تیسرا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تم کہتے ہو اللہ نے بیٹا بنا کے اس کے حوالے کیے اختیارات. فرمایا کسی کے حوالے نہیں کیے اللہ نے. لہو، سمجھو تم کہتے ہو نائبیں انہیں طاقتیں مل گئیں. فرمایا کسی کے حوالے کوئی طاقت نہیں کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، اور معنی یہ ہے آسمان و زمین کی ہر چیز پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے. ایک رتی جتنا بھی کسی کو نائب نہیں بنایا. تم کون ہو نائب بنانے والے؟ یہ ان عندکم، یہ چوتھا جواب ہے. ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، نہ عقلی اور نہ نقلی، بہذا، اس کے ساتھ، اتقولون علی اللہ، پانچواں رد ہے. کیا کہتے ہو تم اللہ کے اوپر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. تو پھر تم مفتری ہو، اور مفتری کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ سب رد ہے کس کا؟ والدن کا. پہلا رد کیا کیا؟ سبحانہ، اس کی شان ہی نہیں ولد بنانا، نائب بنانا. وہ نائب بنانے سے ہی پاک ہے، اس کی یہ شان ہی نہیں ہے. دوسرا رد هو الغنی، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ضرورتوں سے بے پرواہ. تیسرا رد لہو ما فی السماوات، سارے اختیار اس کے اپنے پاس ہیں، کسی کو تصرف دیا ہی نہیں. تم کون ہو نائب بنانے والے؟ اور چوتھا ان عندکم من سلطان بہذا، او مشرکو، ہے کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل؟ تمہارا یہ قول بلا دلیل ہے اور تکبل علی اللہ ہے. پانچواں، اور تم مفتری ہو، بے ایمانو، اور مفتری کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ صرف جواب کس کا دیا؟ والا دن کا. ایک ہی چیز کے 5 جواب، بلکہ چھٹا بھی ساتھ ہے. چھٹا نتیجہ ہے، 5 جواب دے دیے، اور چھٹے نمبر پہ نتیجہ. جہاں ایک عبارت لکھی ہے ذرا غور سے پڑھنا. فیل آیت، جو صوفی بیٹھے ہو تم پڑھو، اونچی اونچی پڑھو، ہاں اللہ کرے زنگ اترے. فیل آیت دلیل علی ان کل قول لا دلیل علیہ فہو جہالت، وان العقائد لا بد لها من قاطع، یہ رو المعانی ہے بابا، من قاطع. اس آیت کا معنی کیا کر رہا ہے علامہ آلوسی؟ کہ ہر آیت میں دلیل ہے کہ ہر قول جس پہ دلیل نہیں وہ جہالت ہے. ہاں، جیسے للڑ کہتی ہیں کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے، ان کو کہو کیا دلیل ہے؟ نہیں تو یہ قول جہالت ہوگا. اور حضرت تھانوی کا میں نے حوالہ دیا تھا، بغیر دلیل کے عقیدہ رکھنا یہ معصیت قلبی ہے، دل کا فسق ہے. یہاں پر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. 2 باتیں،
ایک تو بغیر دلیل کے قول جہالت ہے، اور دوسرا عقائد جو ہیں لا بد لہا من قاطعین، عقیدہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ کوئی تقسیم کی ہے، عقیدہ دو قسم پہ ہے، ایک ظنی تھے دوسرا قطعی۔ یہ بھی للڑوں اور بریلویوں کی بدعت ہے، عقائد کی تقسیم۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ، اس پر کوئی دلیل ہے کہ روح نہیں نکلی؟ یہ کیا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھی جہالت ہے۔ اس پہ کوئی دلیل ہے کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں؟ ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ضعیف حدیث بھی انبیاء کے عند القبور سما پہ نہیں۔ ضعیف حدیث یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ دعویٰ انبیاء سنتے ہیں، دلیل من صلی علیہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی اس دھوکے کی۔ من صلی علیہ یہ سارے انبیاء کے لیے، تو جو تم نے انبیاء کے سما کا دعویٰ کیا اس پہ تو کوئی محمد بن مروان والی روایت بھی کوئی نہیں، کوئی موضوع روایت بھی نہیں۔ پھر کیا کہہ دیں گے؟ اس پر اجماع ہے۔ اجماع بھی ان چند کھوتر ریڑھی والوں کا۔ ہاں ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو، خیر القرون کا ایک آدمی پیش کر دو، 4 مجتہدین میں سے کسی ایک کو پیش کر دو، اجماع بھی نکل آئے گا۔ اجماع بھی کہاں ہے؟ جو فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، اور فرادیو اور فتاوی رشیدیہ کے اگلے صفحے پہ جو لکھا ہے وہ کون مانے گا؟ فتاوی رشیدیہ کی ایک عبارت کو لے لیا اور 7 والے صفحے کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا، ہمارے آباء و اجداد جو تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پر تھے۔ یہ تو آئے گا مسئلے میں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قول بلا دلیل کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ بدبخت آ جاتی ہے اجراء کے دوران، ورنہ اجراء کے اور بھی بڑے فرقے ہیں، لیکن یہ بدبخت پتہ نہیں اجراء کرتے ہوئے یہ، کیونکہ یہ سب سے گندا فرقہ ہے۔ روافض بھی اتنے گئے گزرے نہیں۔ فی الآیت دلیل، بھائی دیکھیں نا آپ، روافض بھی انہوں نے اب استدلال کیے، آپ دیکھ رہے ہیں کئی جگہ پہ آئے ان کے استدلالات، لیکن اس کا جواب تو دینا پڑتا ہے۔ بظاہر کوئی بات بنتی تو ہے، آپ کے مولوی تو اس کا جواب نہیں دے سکے، وہ تو جواب دینا پڑتا ہے، لیکن ان والا سبحان اللہ جواب کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرما دیجئے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ۔ افتراء علی اللہ الکذب میں یہ سارے فرقے داخل ہیں، اور جہاں سیاق میں بنسبت الولد والشریک الی مظہری لا یفلحون، نہیں کامیاب ہوں گے، متاع فی الدنیا